الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثاني اثنين إذ هما في الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے اور وہ شان والے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، صرف اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد ہستی ہے جن کے احسان کا بدلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں چکا سکتا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے۔ عشرہ معنی 10، مبشرہ معنی جنہیں دنیا میں بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی۔ تو عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہیں دنیا کی زندگی کے اندر جنتی کہا گیا ہے۔ ویسے تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت سب جنتی ہیں، کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہے، صحبت پائی ہے، تو وہ تو سارے جنتی ہے۔ لیکن 10 صحابی ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے، سعد جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے۔ 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جنتی کہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار جو ہے کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ باقی صحابہ کا انکار اسے کفر تو نہیں کہہ سکتے، دین سے دوری کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین سے دوری ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کا انکار اس لیے کفر ہے کہ وہ نص ثابت ہے کہ قرآن میں ان کو صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، آپ کہہ دیجیے اپنے صحابہ سے، اپنی ساتھی سے۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، قرآن کا انکار کفر ہے، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور باقی صحابہ کا انکار کرنے والا جو ہے وہ بھی کفر کے قریب ہو جاتا ہے، مکمل کافر نہیں ہوتا لیکن کفر کے وہ بھی قریب پہنچ جاتا ہے، کہ وہ جب کسی صحابی کو برا کہتا ہے، پھر کہتے وہ صدیق اکبر پہ بھی آ پہنچتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اتنا زیادہ وزنی ہے کہ ابو بکر کا دل بھی ابو بکر کے ایمان کو اٹھاتے تھک چکا ہے۔ اتنا زیادہ وزنی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو گھر میں لے آؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دیا، حضرت عمر فاروق کو بھی حکم دیا، حضرت عثمان غنی مولا علی سب کو حکم دیا جن کے گھر میں تھا۔ تو آج حضرت عمر فاروق نے سوچا رضی اللہ تعالیٰ کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، کوشش کرتا ہوں آگے بڑھ جاؤں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو تھے اپنے گھر سے جو کچھ تھا اٹھا کے لیا ہے، یہاں تک ایک سوئی جو تھی وہ بھی اٹھا کے لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے جو تھے وہ بھی اٹھا کے لیا ہے۔ تو وہ حضرت عمر فاروق سوچ رہے تھے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس زیادہ ہے، اللہ کے نبی دیکھ لے کہ کن کا زیادہ ہے، میرا مال زیادہ ہے، ابو بکر کا مال تھوڑا ہے، تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا۔ یہ نہیں کہا کہ کون مال زیادہ لے کر آیا، کون مال کم لے کر آیا، بلکہ سوال ہی بدل دیا۔ کیا سوال کیا کہ بھائی گھر سے کیا لے کر آئے ہو اور گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو، گھر سے لے کے کیا آئے ہو، گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، گھر میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ حضرت عمر فاروق حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی تو سوال ہی بدل دیا۔
عمر آپ کیا لے کے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں گھر میں جو کچھ تھا اس کا آدھا لے کے آئے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا صدیق اکبر سے کہ صدیق تجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ بلکہ آخری وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب تھا، تو آخری وقت میں بھی عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، صحابہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی آ کے نماز پڑھائے، لیکن اللہ کے نبی میں بار بار بیہوشی طاری ہو رہی تھی، 2-3 دفعہ بیہوشی طاری ہوئی۔ پھر جب ہوش میں آئے کہا کہ ابو بکر کو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق اکبر کو کہو میرے مصلی پہ آ کے نماز پڑھائے، میرا مصلی سنبھالے۔ تو حضرت عمر آگے تھے، صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ نماز ہی تو پڑھانی ہے، نماز ہی پڑھانی ہے، تو عمر پڑھائے یا ابو بکر پڑھائے، بات طے کی ہے۔ تو لوگوں نے حضرت عمر کو آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھائے، آپ نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا یہ عمر نماز پڑھا رہے ہیں اور اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اللہ کے نبی نے زور سے کہا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، اللہ کا حکم ہے کہ میرے مصلی پر صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی میرے مصلی پہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو عشاء کی نماز اس کے علاوہ جو تھی، اس کے علاوہ 2 دن کی نمازیں اور تھی۔ اللہ کے نبی کی زندگی 17 نمازیں پڑھائی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جمعرات کی عشاء اور جمعے کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں اور پیر کی فجر کی نماز، 5 نمازیں اللہ کے نبی کی زندگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی پہ پڑھائی ہے۔ تو صدیق اکبر تو ایسی شان والے، اور آج بھی نبی کے پہلو میں سو رہے دائیں طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف حضرت عمر فاروق سو رہے، ایک جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے گے، وہاں پر دفنائے گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدفون کرے گے۔ تو کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، صحابہ کرام کی محبت نہ ہو۔ جب تک محبت نہیں ہوگی جب تک انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے تو اللہ کے نبی کو براہ راست دیکھا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت کری، اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کری، اللہ کے نبی سے انہوں نے دین سیکھا ہے، قرآن سیکھا ہے، سب کچھ سیکھا ہے، شریعت سیکھی ہے۔ اگر کوئی انہی کے بارے میں بکواس کرے تو اس کے بعد بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا، شریعت دین کچھ بھی نہیں بچا، وہ تو بالکل خالی ہو کے رہ گیا، ننگا ہو گیا وہ تو بالکل۔ اس کے بعد کوئی نہیں بچا جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض ہو، جس کے دل میں، اور اہل بیت کے بارے میں بغض ہو، اس کے بعد پلہ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی بھی محبت ہو، صحابہ کرام کی محبت ہو۔ میں کسی اور موقع پہ کوئی اور ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی آپس میں کتنی زیادہ محبت تھی، کتنی زیادہ الفت تھی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت سے لبریز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔